السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ والصلاة والسلام علی من ارسل شاہدا ومبشرا ونذیرا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلباء، آج کا یہ ہمارے دروس کا سلسلہ اللہ کی توفیق سے جاری و ساری ہے، اور ان دروس کے سلسلے میں ہمارا یہ آج کا 20واں درس ہے، لیسن ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے۔ تو بتوفیق اللہ آتے ہیں بغیر کسی تمہید کے احادیث کی جانب اور ان کے ترجمے، اور پھر اس کے بعد حدیث سے اخذ کردہ جو فوائد و مسائل ہیں ان کا جائزہ لیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس حدیث نمبر 145، اس کا جو عنوان ہے وہ ہے دین میں ہر عمل کتاب و سنت کے مطابق مطلوب ہے۔ اس سلسلے میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے جو کہ صحت کے اعتبار سے پیک پہ ہے، متفق علیہ، اور بڑی ہی اہم ہے ہماری جو زندگی ہے پریکٹیکل لائف اس اعتبار سے، اور بہت سارے شکوک و شبہات کو دور کرنے والی یہ حدیث اور بڑے مسائل کا سلوشن ہے۔ تو آتے ہیں اس حدیث کو پڑھتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال جاء ثلاثۃ رہط، آئے 3 شخص، ثلاثۃ رہط یعنی 3 گروپ لوگوں کا ایک رہط یعنی گروپ آیا، 3 لوگوں پر مشتمل، الی ازواج النبی۔ قال حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جاء ثلاثۃ رہط، آئے 3 اشخاص، 3 اشخاص پر مشتمل رہط، ثلاثۃ رہط ایک گروپ تھا، 3 اشخاص پر مشتمل ایک جماعت تھی جو آئی الی ازواج النبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی طرف، یا ان کے گھروں کی جانب، امہات المومنین کے گھروں کی جانب۔ کس لیے آئے؟ یسالون، پوچھتے تھے، سوال کرتے تھے، یعنی عبادت النبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں۔ فلما اخبروا، پس جب انہیں بتلایا گیا، خبر دی گئی، بہا، اس عبادت کے بارے میں، کانہم تقالوہا، تو گویا کہ انہوں نے اس کو کم جانا، کم تصور کیا، یعنی مقدار میں کم سمجھا اس عبادت کو جب انہیں خبر دی گئی۔ تو فقالو، تو کہنے لگے، این نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری کیا حیثیت اوقات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی مقدار جب انہیں معلوم ہوئی تو اپنا جائزہ لیا۔ آئے بھی اسی لیے تھے کہ ہم ذرا تقابل کریں، کمپیئر کریں اپنی عبادت اور اللہ کے رسول کی عبادت۔ اللہ اکبر۔ جب انہیں خبر دی گئی کہ یہ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت ہے تو انہوں نے اس کو کم سمجھا مقدار میں، اور کہنے لگے کہ ہماری کیا اوقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔
وقد غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبی وما تأخر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ شان ہے کہ تحقیق اللہ نے معاف کر دیا ہے ان کو یا ان کے لیے، اللہ کے نبی کے لیے، ما تقدمہ جو گزر گیا ہے، من ذنبی آپ کے گناہوں سے، وما تأخر اور جو آنے والے ہیں، سب گناہ اللہ نے معاف کر دیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے سامنے ہماری کیا حیثیت اور حقیقت ہے؟ اللہ اکبر۔ تو اپنا جائزہ لینے لگے۔ یہاں سے جیسا کہ سورہ الفتح کے شروع میں آتا ہے نا، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما، کہ ہم نے اللہ کے پیغمبر، ہم نے آپ کے لیے ایک عظیم فتح آپ کو مقدر فرمائی، جو واضح فتح ہے، تاکہ اللہ آپ کے لیے اگلے اور سارے گناہ پچھلے معاف فرما دے اور اپنی نعمت کو مکمل کر دے۔ تو اس اعتبار سے انہوں نے یہ بہت ہی اپنے آپ کو محسوس کیا کہ ہمیں بہت محنت کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول تو ان کے گناہ اگلے پچھلے معاف ہو گئے۔ وقال احدهم، اب ان میں سے ایک بولا، اما انا، جہاں تک میرا تعلق ہے، فاصلی اللیلہ، تو میں نماز پڑھتا رہوں گا، ابداً، ہمیشہ نماز پڑھوں گا، مسلسل نماز پڑھوں گا رات کو۔ کہ اب اللہ کے رسول کچھ رات آرام کرتے ہیں اور کچھ رات آپ قیام فرماتے ہیں، ان کے تو گناہ معاف کر دیے گئے ہیں پہلے، اس کے باوجود وہ اتنی محنت کرتے ہیں، تو ہم کس باغ کی مولی ہیں؟ میں تو ساری رات عبادت کیا کروں گا۔ وقال الاخر، اور دوسرا کہنے لگا، انا اصوم النہار ابدا، میں ہمیشہ کے روزے رکھوں گا، یعنی افطار کیے بغیر گیپ کے، زمانے کے روزے جسے کہتے ہیں، ہمیشہ کا روزہ۔ اصوم النہار ابدا ولا افطر، اور میں کبھی افطار نہیں کروں گا، مسلسل کنٹینیولی روزے رکھوں گا۔ وقال الاخر، اور وہ تیسرے صاحب بولے، آخری دوسرا، وقال الاخر، اور ایک اور نے یہ بات کہی، انا اعتزل النساء، میں عورتوں سے ہمیشہ الگ رہوں گا، فلا تزوج ابدا، اور میں کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ مراد یہ ہے کہ میں نکاح ہی نہیں کروں گا، کہ مجھے عورتوں سے پالا ہی نہ پڑے، اور نہ آگے کوئی اولاد کا سلسلہ ہو، نہ مجھے کوئی ذمہ داری دی جائے، میں فارغ رہوں اور میں عبادت و ریاضت میں ہی لگا رہوں گا، گوشہ نشیں ہو جاؤں گا۔ فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہم، اسی اسنا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آ گئے۔ فقال، تو جب انہیں پتہ چلا کہ یہ تو اس لیے آئے تھے اور انہیں بتایا گیا اور اب انہوں نے یہ آپس میں طے کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقال انتم الذین، تم تو وہ لوگ ہو، قلتم، کہ تم نے کہا ہے، قضا و قضا، یہ اور یہ بات تم نے کہی ہے، اما واللہ، اے پر اللہ کی قسم، انی، بے شک میں، لاخشاکم للہ، یہ ہے عزیز طلبہ بات جو کہ سوچنے والی اور سننے والی، سمجھنے والی، بڑے مسائل کا حل اور بڑے سوالات کا جواب۔ انی، بے شک میں، لاخشاکم، سب سے زیادہ تم سے ڈرنے والا ہوں، للہ، اللہ سے، واتقاکم لہ، اور سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہوں اللہ کی جناب میں، آپ لوگوں سے سب سے بڑھ کر۔ لاکنی، اور بے شک میں، اصوم، روزے بھی رکھتا ہوں، وافطر، اور افطار بھی کرتا ہوں، واصلی، اور رات کی نماز بھی پڑھتا ہوں، وارقد، اور میں آرام بھی کرتا ہوں، واتزوج النساء، اور میں عورتوں سے خوب نکاح کرتا ہوں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 نہیں بلکہ آپ کو تو 4 سے زیادہ جتنی بھی آپ عورتیں نکاح میں لے آتے آپ کے لیے جائز تھیں شروع کے اندر، اور ایک وقت میں 11 ازواج مطہرات رہی ہیں آپ کے پاس۔ میں عورتوں سے نکاح کرتا ہوں، فمن راغبہ،
تو جو شخص بے رخی برتے گا ان سنتی میرے طریقے سے، سنت سے، فلیسا منی تو وہ میرے طریقے پر ہی نہیں، یا اگر وہ بیزار ہو کر یا سنت سے اکتاہٹ محسوس کر کے اس سے بے رخی کرے گا تو وہ واقعی میری امت میں سے نہیں، یعنی وہ خارج ہے اسلام سے۔ فوائد و مسائل، حدیث میں مذکور یہ تین شخص سیدنا علی، سیدنا عثمان بن مظعون اور سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ تھے۔ حدیث میں الفاظ فمن راغب عن سنتی فلیس منی سے مراد یہ ہے کہ جس نے بیزار اور بے رغبت ہو کر سنت سے بے رخی کی۔ اگر ویسے سستی اور کاہلی کرتا ہے اور کہتا ہے، سمجھتا ہے کہ سنت پہ عمل کرنا چاہیے، ہمارے لیے فائدہ ہے، تو پھر اس کا حکم یہ نہیں ہے، اس کا حکم پھر فاسق و فاجر کا ہے۔ لیکن ویسے بیزار ہو جائے یا اس سے اکتاہٹ محسوس کرے یا اس سے ناک منہ چڑھائے تو پھر اس کے ایمان کا خطرہ ایمان سے نکل جائے گا۔ حدیث سے معلوم ہوا کہ جو عبادت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح ثابت ہو اس کو اسی طرح سے ادا کرنا ضروری ہے۔ اس سے بدعت حسنہ کی بھی از خود تردید ہو گئی، کیونکہ ان تینوں صحابہ رضی اللہ عنہم نے جن اعمال کے کرنے کا عہد کیا تھا وہ سب عبادت ہی کے متعلق تھیں، مگر ان میں قدر زیادتی تھی۔ اب دیکھیے وہ عبادت، ایک کہتا ہے میں روزہ رکھوں گا، ایک کہتا ہے میں تہجد پڑھوں گا، ایک کہتا ہے میں نکاح نہیں کروں گا، ہمیشہ عبادت و ریاضت کرتا رہوں گا۔ تو ان کا مقصد اور ان کا تعلق عبادت ہی سے تھا جو دین کی اصل ہے، دین میں اس کی اصل ہے۔ لیکن دیکھیے صرف طریقہ کار بدلنے سے کہ تھوڑی بہت زیادتی کر دی انہوں نے، اپنے اس عبادت میں زیادتی کا معاملہ کیا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ مطلوب نہیں، یہ ایکسیپٹیبل نہیں، یہ ریجیکٹڈ ہے اور یہ نگلیکٹ ہو جائے گی آپ کی عبادت، بلکہ نقصان ہے۔ جو میرے طریقے سے بے رخ ہوگا یعنی بے رخی کا برتے گا تو وہ حقیقت میں میرے طریقے پر ہی نہیں رہا۔ تو کہاں گئی بدعت حسنہ؟ 1646 سنت سے روگردانی اجر و ثواب سے محرومی۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل فرمایا، جاری کیا، شروع کیا، صنع شیئا کوئی عمل، عبادات میں سے کوئی عبادت ادا کی، فرخص فیہ اور اس میں آپ نے اپنی امت کو رخصت دے دی، اس عمل کے بارے میں رخصت دی، آسانی کی، فرخص فیہ فتنزع عنہ قوم، لیکن اس آسانی کے باوجود قوم کے کچھ لوگوں نے اس رخصت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، کہنے لگے کہ ہم تو طاقت رکھتے ہیں، ہم یہ ادا کر لیں گے۔ گویا کہ ان کے ہاں مشقت اور تکلیف اٹھانا دین میں عبادت کے دوران یہ اجر ثواب کا زیادہ ذریعہ اور باعث ہے بہ نسبت اس عبادت کے جو آسانی سے ہو جائے۔ یہ ان کا اپنا ایک سوچ تھی، جیسا کہ آج کل یہ ہمارے اندر لوگوں کی بھی ایسی سوچ ہے کہ دین کے معاملے میں اپنے آپ کو پریشان کرو، تنگ کرو، دکھ دو تو وہ زیادہ اجر و ثواب میں بڑھ جائے گا۔ یہ کیا ہاں لکھا ہوا ہے؟ کہاں ہے اس کی دلیل؟ بلکہ اس کے تو بالکل الٹ دلائل ہیں، جیسا کہ صحابہ کرام نے ابھی تھوڑی دیر پہلے 3 اشخاص تھے، انہوں نے کیا کہا؟ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے کے لیے اللہ کے رسول نے انکار فرما دیا، یہ میری سنت اور میرا طریقہ ہے ہی نہیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل کیا اور اس میں رخصت دی تو ایک قوم نے وہ رخصت لینے سے انکار کر دیا، فتنزع عنہ قوم فبلغ ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر پہنچی، فخطب فحمد اللہ، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ فروز ہوئے، اللہ کی تعریف ثنا کی، ثم قال پھر فرمایا، ما بال اقوام ان لوگوں کا کیا حال ہے، اقوام نام نہیں لیتے تھے تاکہ کسی کی کوئی ڈس ہارٹ نہ ہو، آپ یہ کرتے تھے ما بال اقوام لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، ما بال اقوام کیا قوموں کا حال ہے، یتنزعون عن الشیء کہ وہ ایسی رخصت سے، ایسے عمل سے بچتے ہیں، اصنعہ کہ میں اس کو یعنی اللہ کا پیغمبر اس کو کرتا ہے، میں اللہ کا نبی اور پیغمبر ہو کر اس کو ادا کرتا ہوں اور لوگ اس سے بچتے ہیں۔ فواللہ واللہ کی قسم انی بے شک میں لعالمہم باللہ اللہ کی رضا مندی اور حکم احکام کے بارے میں ان کی نسبت زیادہ جانتا ہوں
میں دین کے معاملے میں اور ان کے اجر و ثواب کے معاملے میں ان کی نسبت زیادہ جانتا ہوں، تو میں یہ کام کرتا ہوں، وہ نہیں کرتے، نہ کرنا چاہتے ہیں۔ وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً، اور میں زیادہ ان کی نسبت ہوں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ سے ڈرنے والا ان کی نسبت، ڈرتا بھی زیادہ ہوں ان کی نسبت، اور اللہ کے علم احکام کو جانتا بھی زیادہ ہوں، تو میری بات جو ہے وہی جو ہے وہ باعث اجر و ثواب ہے۔ فوائد، حدیث میں ثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئن سے مراد یہ ہے کہ مثلاً آپ نے جنابت کی حالت میں سحری کا کھانا کھا لیا اور بعد میں غسل کیا، یا سفر میں روزہ افطار کر لیا، یا اس کے علاوہ کوئی اور بات جس میں لوگوں کو بھی آپ نے ساتھ رخصت دی، جس میں امت بھی شامل ہے، لیکن لوگ جو ہیں وہ تیار نہیں تھے کہ ہم ایسا کریں۔ بعض لوگ جو ہیں انہوں نے کہا کہ ہم تو سختی برداشت کر سکتے ہیں، آپ نے پھر خطبہ دیا اور ان کو متنبہ کیا۔ دین میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رخصت پر عمل کرنا کمال تقوی اور خشیت الہی کے منافی نہیں، تو بعض یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ثواب کم ہو جائے گا، اجر کم ہو جائے گا، اور محنت اور مشقت سے اجر بڑھ جائے گا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ دلیل اصل جو اجر و ثواب جو ہے تقوی اور خشیت، وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تابع داری ہے۔ دینی امور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واجب الاتباع ہیں، دینی امور میں، دنیاوی معاملات میں واجب الاتباع نہیں، اس میں اللہ کے رسول نے ہمیں یہ اختیار دیا ہے کہ آپ اپنی مصلحت کو دیکھیں، اپنی پالیسیاں جو ہیں جو اگر فائدہ مند ہیں تو ان پہ عمل کریں، ہو سکتا ہے اس بارے میں میرا اتنا تجربہ نہ ہو، اس کی دلیل وان رافع بن خدیج، رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں قادم نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول جلال فرمایا، المدینہ تا مدینہ، مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی، وہم اور وہ لوگ مدینہ والے، وہم اوس و خزرج وغیرہ اور جتنے بھی لوگ تھے قبائل، یعبرون النخل، کھجوروں کی تعبیر کیا کرتے تھے، کھجوروں کی تعبیر، کیونکہ کھجور اس وقت اور آج بھی وہاں مدینہ کا اصل پھل ہے بڑا اور بڑی پیداوار ہے، تو ان کو بڑھانے کے لیے اس پیداوار کو وہ پھر اپنے کسان جو ہیں وہ اپنے ہیلے بہانے تو کرتے رہتے ہیں نا، اپنے تجربے بھی کرتے ہیں، جیسے آج کل کبھی کوئی دوائی ڈال دی، کبھی کوئی سپرے کی، کبھی کوئی بیج لے آئے بدل دیا، تو اس طریقے سے وہ بھی کھجوروں کی جو مقدار تھی، پیداوار تھی، بڑھانے کے لیے مختلف تجربے کرتے تھے۔ وہم یعبرون النخل، ہم کھجوروں کی وہ تعبیر کر رہے تھے، تعبیر نخل یہ کیا ہے؟ وقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما تصنعون، تم کیا کرتے ہو؟ اب یہ دین کی بات نہیں ہے، یہ تو ایک دنیاوی ایک اپنا ہے معاملہ جس کا تعلق جو ہے کاشتکاری سے ہے، زراعت سے۔ قالو، کہا انہوں نے، یعنی مدینہ والوں نے کہا، کننا نصنعہ، اے اللہ کے رسول ہم تو یہ کرتے آ رہے ہیں، یعنی ہم یہ کرتے ہیں کام، تعبیر کرتے ہیں اور پھر پھل زیادہ آتا ہے، یہ آنے کا امکان ہوتا ہے۔ قال، آپ نے فرمایا، لعلکم، شاید کہ تم، لو لم تفعلوا، اگر یہ تم نہ کرو، کانا خیرن، تو تمہارے لیے بہتر ہو۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح بات کہہ دی کہ اگر تم یہ کام نہ کرو تعبیر نخل کا، تو ہو سکتا ہے آپ کے لیے یہ پیداوار کے اعتبار سے اور بہتر ہو جائے، یہ بھی کر کے دیکھ لو۔ فتارہ کو، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر وہ چھوڑ دیا۔ فنقصت یہ الفاظ کہ وہ پھل کم آیا، اس سال پھل کم آیا کھجوروں میں، تھوڑا ہو گیا، کم ہو گیا۔ قال، صحابی کہتے ہیں رافع بن خدیج، فذکروا ذلک، تو ان صحابہ نے اس کے بعد یہ حقیقت جو ہے بیان کی، کس کو؟ لہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جب پھل کم آیا نا، جب انہوں نے چھوڑ دی وہ تعبیر نخل، تو رک گئے اللہ کے رسول کے کہنے پر، تو پھر پھل کم آیا تو انہوں نے اللہ کے رسول سے بات کا تذکرہ بھی کیا۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما، بے شک، انا بشر، میں بشر ہوں، حقیقی اصلی پیور بشر، اذا امرتکم، جب میں تمہیں حکم دوں، بشیئن، کسی چیز کا، من امر دینکم، تمہارے دین کی بابت، دین کے معاملے میں، فخذوا بہ، تو اس کو پکڑ لو، اس کو پلے باندھ لو،
وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ، اور جب میں تم کو حکم دوں بِشَيْءٍ کسی چیز کے بارے میں، مِنْ رَأْیٍ اپنی ذاتی رائے سے، اپنی کو ذاتی رائے میں دوں آپ کو دین سے ہٹ کر دنیاوی اعتبار سے، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، تو بے شک یہ سن لو کہ میں بشر ہوں، میں بھی پھر تمہاری طرح بشر ہوں. انما انا بشرکم مثلکم یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد، تمہاری طرح پھر بشر ہوں. تو میری بات ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، میری بات میں وہ مسٹیک بھی ہو سکتی ہے. تو تجربے کے اعتبار سے جو چیز بہتر ہے وہ. عزیز طلبہ، اس میں ایک بڑا عجیب علامہ عثیمین رحمہ اللہ نے جو ہے نا وہ ایک نقطہ اٹھایا ہے، وہ میں چاہتا ہوں آپ کو بھی بتا دوں. ہے تھوڑا سا ڈیپ سا ہے ذرا، لیکن آپ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. اس سے یہ انہوں نے وعدے کیا ہے کہ دین کا علم جو ہے وہ تو فوقیت رکھتا ہے دنیا کے دیگر عصری علوم سے. علم وحی جو ہے اس کی شان زیادہ ہے. وہ کیسے بھلا؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون سا علم تھا؟ علم وحی تھی. اور اب دیکھو دنیا کے علوم و فنون میں یہ جو ہے تعبیر نقل، اس کا تعلق دنیا کے علم سے، فن سے، تجربے سے ہے. اہل مدینہ اس میں زیادہ نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو زیادہ نکلنے کے باوجود یا ان اہل مدینہ کا جو تجربہ تھا وہ ٹھیک رہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے برعکس، تو وہ ایک دنیا کا علم یا فن یا تجربہ تھا ان کے پاس، اور ادھر اللہ کے رسول کے پاس علم وحی ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ کس کا علم جو ہے وہ زیادہ علم وحی کا فوقیت رکھتا ہے یا اس کا؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ علم جو کہ دنیا کا تھا، نہ ہونے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی، ان کا مقام مرتبہ، ان میں نہ کمی آئی ہے اور نہ آئے گی اور نہ آ سکتی ہے. تو اسی لیے کہا کہ جو علم، اگر یہ علم جو ہے واقعی شرف کا، عزت کا، احترام کا باعث ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اللہ تعالیٰ یہ بھی علم عطا کر دیتے، اسی طرح جیسا شریعت کا علم اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا آپ کو، اور جس کی وجہ سے آپ کا مقام اور شان زیادہ تھی. تو علم وحی جو ہے وہ ہر اعتبار سے بہرحال فوقیت رکھتی ہے. باقی دنیاوی علوم جو ہیں ان کی اہمیت، افادیت، اس کے ثمرات اور نتائج، اس کا انکار نہیں، خاص طور پر اگر وہ خلق خدا کے لیے استعمال ہوں یا اپنی ملت اسلامیہ کے فلاح و بہبود کے لیے، تو اس کی کوئی اہمیت سے انکار نہیں ہے. لیکن جب ہم کمپیئر کریں گے تو بہرحال وحی کا علم رکھنے والا جو ہے وہ دوسرے، مثلا ایک عالم دین ہو اور ایک اس کے مقابلے میں ڈاکٹر انجینئر ہو، تو عالم دین کتاب و سنت کا علم رکھنے والا وہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ فوقیت رکھتا ہے اگر وہ اس پر عمل پیرا ہو. تو تعبیر نخل سے مراد یہ ہے کہ کھجور میں نر اور مادہ دونوں قسم کے درخت ہوتے ہیں. سن لو ذرا تعبیر نخل کیا ہے. مدینہ والوں کا خیال تھا کہ نر کھجور کا پھول مادہ کھجور کی پتیوں میں رکھنے سے پھل زیادہ آتا ہے، اور اسی کا نام تعبیر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی طور پر بشر تھے، اور اسی میں آپ کی شان اور مرتبہ زیادہ بنتا ہے. اگر آپ کو بشریت سے نکال دیا جائے تو پھر آپ کا شان اور مقام کم ہو جاتا ہے. علم وحی کو بقیہ علوم و فنون پر فوقیت حاصل ہے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے. حدیث 148، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو واضح ڈرانے والے بن کر آئے. وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما بے شک مثلی میری مثال، و مثلو اور اس کی مثال، ما بعثنی اللہ جو اللہ نے مجھے بھیجا، بہی جس چیز کو دے کر، میری مثال اور اس چیز کی مثال جسے اللہ نے مجھے دے کر بھیجا، یعنی شریعت طاہرہ، اس کی مثال کتاب و سنت کی. کمثل رجل، اس آدمی کی طرح کی مثال ہے، عطا جو آیا قومان قوم کے پاس، فقالا تو کہنے لگا، یا قوم اے میری قوم، انی بے شک میں، رأیت الجیشا میں نے ایک لشکر کو دیکھا ہے، بعینی اپنی دونوں آنکھوں سے، وانی اور بے شک میں، انا النذیر واضح، وانی اور بے شک میں، انا النذیر میں ڈرانے والا ہوں، العریان بالکل واضح، کلیئر، بالکل واضح اور کھلا ڈرانے والا ہوں. فَالنَّجَا تو بچ جاؤ، بچ جاؤ، کامیابی پالو، کامیابی پالو. فَأَطَاعُهُ طَائِفَةٌ تو ایک گروہ نے
آپ کی بات مان لی اور اطاعت کر لی، فَأَطَاعُهُ تو اطاعت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طائفتوں نے، ایک گروہ نے، ایک گروپ نے، ایک طائفہ نے، من قوم ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم سے، فَأَدْلَجُوا تو وہ رات کو نکل کھڑے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈرانے پر، تنبیہ کرنے پر نکل کھڑے ہوئے، فَانْطَلَقُوا پس وہ چلے، عَلَىٰ مَحْلِهِمْ آہستگی سے، آہستہ آہستہ وہ سکون سے چلتے ہوئے نکل گئے اپنی بستیوں کو چھوڑ کر اس حملہ آور دشمن سے بچنے کے لیے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا رہے ہیں کہ وہ لشکر آ رہا ہے۔ فَنَجَوْا تو وہ چلنے والے جو ہیں وہ بالآخر کامیاب ہو گئے، فَنَجَوْا نجات پا گئے، وَكَذَّبَتْ اور جھٹلایا طائفتوں نے، ایک گروہ نے، منہم ان میں سے، فَأَصْبَحُوا تو وہ آرام سے صبح تک وہاں بیٹھے رہے، سوئے رہے، سکون سے، غفلت کی نیند، سوئے رہے، مکانہم اپنی اسی جگہ پر، فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ تو پس ناگہانی اچانک وہ لشکر جو ہے اس نے صبح صبح ان پر آ چڑھا، ان پر حملہ کر دیا، فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ تو لشکر نے ان پر صبح کی، یعنی صبح صبح سویرے وہ ابھی آنکھیں مل رہے تھے کہ ان پر حملہ آور ہوئے، فَأَهْلَكَهُمْ تو اور ان سب کو ہلاک کر کے رکھ دیا، تباہ کر دیا، وَاجْتَاحَهُمْ اور ان کی جڑیں اکھیڑ کر رکھ دیں، نسلیں ختم کر دیں، وَاجْتَاحَهُمْ بےخونی کرنا، نسلیں ختم کرنا، جڑوں سے کاٹ دینا، وَاجْتَاحَ يَجْتَاحُ اجتاح یجتاح، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ أَطَاعَنِي تو پھر یہی وہ مثال ہے، من اطاعنی جس نے میری اطاعت کی، فَاتَّبَعَ اور اس نے تابع داری کی، ما اس چیز کیجیے تو بھی جو میں لے کے آیا ہوں، وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي اور مثال یہی ہے اس شخص کی، من عصانی جس نے میری نافرمانی کی، وَكَذَّبَ اور اس نے جھٹلایا، ما جئت بہ جو چیز میں لے کے آیا ہوں، من الحق کے حق بات سے، یعنی شریعت طاہرہ سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ ڈرانے والے ہیں، جیسا کہ آپ نے جبل فاران پر پہلا واز کیا تھا نا، تو آپ نے یہی الفاظ ادا کیے تھے کہ اگر میں کہوں کہ پیچھے سے ایک حملہ آور لشکر آ رہا ہے اور آپ پر ان قریب حملہ آور ہونے والا ہے تو آپ اس کو مانیں گے، تو وہ کہنے لگے کہ ہاں ہم تسلیم کریں گے کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں، تو اس پھر بھی آپ نے توحید بیان کی اپنی۔ فوائد و مسائل، مسئلہ سمجھانے کی غرض سے کوئی بھی مناسب مثال دینے کا جواز، تو مثال دینا جائز ہے شریعت میں، کوئی مسئلہ ہو تو اس کو تاکہ کھول کر لوگوں کی سمجھ میں آ جائے، خواہ وہ فردی مثال ہی کیوں نہ ہو۔ حدیث میں مذکورہ صورت میں جو مثال اور تشبیہ بیان کی گئی ہے یعنی لشکر کی، وہ حقیقت میں لشکر کوئی نہیں تھا، لیکن آپ نے صرف سمجھانے کی غرض سے یہ فرمایا، وہ فرضی ہے اور ما سمجھانے کی غرض سے ہی ذکر کی گئی ہے۔ ہاں جی، ایک اور حدیث اسی طرح کی ہے مثال کے طور پر، حدیث 49، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو آتش جہنم سے بچانے کی تڑپ اور اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا، مثلی میری مثال، کمثل رجل اس آدمی کی مثال کی طرح ہے، استوقد جس نے جلایا، نارن آگ کو، آگ جلائی جس نے، فلما پھر جب، اضاعت اس آگ نے روشن ہو کر، ما حولہا اپنے ماحول کو بھی، اپنے ارد گرد کو بھی، ہر چیز کو روشن کر دیا، فلما پھر جب، اضاعت روشن کر دیا اس آگ نے، ما حولہا جو اس کے ارد گرد تھا، جعل الفراشو شروع ہوئے پروانے، وہذ الدواب اور کیڑے مکوڑے، شروع ہوئے پروانے اور یہ سارے کیڑے مکوڑے، اللہ تی وہ جو تاقع فی النار گرنے لگے آگ میں، جو کہ آگ میں گرتے ہیں، تاقع فی النار، یقعن فیہا اسی جہنم میں جلتی ہوئی آگ میں وہ گرنے شروع ہوئے، یقعن فیہا، تاقع فیہا یقعن فیہا، تاقع وقع یقع اور اسی سے یقعن، تاقع یقع، تاقع یقعن، وہ سارے پروانے گرنے شروع ہوئے اس میں، فیہا آگ میں، آگ مؤنث ہے، وجعل اور وہ شخص شروع ہوا، آدمی شروع ہوا، وجعل جب وہ فراش یعنی تتلیاں اور پروانے اور یہ چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے اڑنے والے
آگ میں گرنے لگے تو وجعل یحجزہن، اور شروع ہوا وہ آدمی جس نے آگ جلائی تھی، وہ کیا کرنے لگا؟ یحجزہن، انہیں بچانے لگا، سختی سے بچانے لگا، یحجزہن، حجز یحجز، روکنے لگا کہ وہ بچ جائیں، آگ میں نہ گریں، وَيَغْلِبْنَهُ، لیکن وہ تھے کہ وہ غالب آتے جا رہے تھے گرنے میں، یغلبنہ، غالبہ یغلب، فَيَتَقَحَّمْنَ فِيهَا، اور شدت کے ساتھ، قوت کے ساتھ وہ اس میں گرنے لگے، گر رہے تھے، فَيَتَقَحَّمْنَ فِيهَا، یغلبنہ، وہ غالب آ رہے تھے اور وہ سختی سے، شدت سے اس میں گر رہے تھے۔ فَأَنَا، تو میں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی مثال دی جا رہی ہے کہ فَأَنَا، تو میں آخذ، پکڑنے والا ہوں، بِحُجَزِکُم، تمہاری کمر سے، تم کو تمہاری کمر سے پکڑ کر کھینچ رہا ہوں پیچھے سے، عن النار، جہنم سے بچانے کے لیے۔ اب اللہ کے رسول نے مثال دی، اس کے بعد فرمایا کہ اسی طرح بالکل میں، وَأَنَا آخذ، میں نے بھی آگ جلائی ہے، دین کی آگ جلائی ہے، سورج کی، چاند کی روشنی کی ہے، جس نے ارد گرد کو منور کر دیا شریعت طاہرہ کی برکات سے، لیکن تم ہو کہ تم اس شریعت سے منہ موڑ کر تم نافرمانی کی طرف جا رہے ہو، میری نافرمانی کی طرف، مجھ سے منہ موڑتے ہوئے جہنم کی طرف، جیسا وہ پروانے گرتے چلے جا رہے ہیں، اور میں تم کو پکڑ رہا ہوں، بچا رہا ہوں، فانا آخذ بحجازکم، تمہاری کمر سے، کمر بند جہاں ہوتا ہے نا، یہ جہاں انسان جو ہے وہ باندھتا ہے اپنا تہ بند کو، تو یہ کمر اوپر، یہاں سے پکڑ کے میں تم کو عن النار، بچا رہا ہوں پکڑ کر جہنم سے، وانتم، اس حال میں کہ تم تقحمون فیہا، اس میں شدت سے گرتے جا رہے ہو، سختی سے تم اس میں واقع ہو رہے ہو، تم اس جہنم میں، آگ میں گھستے چلے جا رہے ہو۔ ہادی روایت البخاری، یہ تو الفاظ تھے امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح بخاری میں بھی، ولمسلم، اور امام مسلم کی صحیح مسلم میں نحوہا، اسی طرح کے الفاظ ہیں، لیکن اس کے علاوہ، یعنی یہاں تک تو یہ متفق علیہ ہیں، دونوں امام بخاری اور امام مسلم دونوں میں یہاں تک یہ الفاظ ہیں ایک جیسے، لیکن امام مسلم رحمہ اللہ کی صحیح مسلم میں آخر میں یہ بھی اضافہ ہے، وقال فی آخرہا، اور اس حدیث کے آخر میں امام مسلم کہتے ہیں، قال فذلک مثلی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ وہ مثال ہے میری، ومثلکم، اور تمہاری مثال، انا آخذ، میں پکڑنے والا ہوں، بحجازکم، تمہاری کمر سے تم کو، عن النار، جہنم سے بچانے کے لیے، ہلم عن النار، بچ جاؤ جہنم سے، ہلم عن النار، جہنم سے بچ جاؤ، میری طرف آ جاؤ، ہلم، آؤ میری طرف، عن النار، جہنم سے بچ کر، ہلم، میری طرف آؤ، عن النار، جہنم سے بچ کر، فتغلبونی، لیکن تم غالب آتے ہو مجھ پر، تقحمون فیہا، اس گرنے میں، جہنم میں گرنے کی بنا پر تم مجھ پہ غالب آ رہے ہو، سختی سے اس میں گر رہے ہو۔ گویا کہ اس حدیث میں اللہ کے رسول کی امت کو آتش جہنم سے بچانے کی جو تڑپ اور اہتمام ہے وہ دیکھیے، اور امت کی نافرمانی کا رجحان دیکھیے، علیہ باللہ، یہی صورتحال آج ہمارے پاس ہے۔ حدیث میں آگ جلانے اور پھر اسے روشن کرنے سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں حرام اور ناجائز چیزیں اس طرح سے واضح کی ہیں کہ جیسے کوئی آگ روشن کرے اور ان میں کوئی ابہام نہ رہے، بالکل واضح حرام جو ہے وہ اللہ کے رسول نے واضح کر دیا کہ یہ واضح ہے، اور سمجھو کہ بالکل کلیئر آگ ہے جہنم کی، اس میں واقع ہونا، حرام کو بجا لانا اور اس پر عمل کرنا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈرانے اور بچانے کے باوجود امت کی اکثریت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے روگردانی کرتی نظر آتی ہے، والعیاذ باللہ۔ ایک اور مثال، دین سے فائدہ اٹھانے یا اس فائدے سے محروم رہنے کی ایک بڑی جامع مثال یہ ذرا سننے والی ہے۔ وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، کہتے ہیں، قال رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل، مثال، ما بعثنی اللہ، مثال جو اللہ نے مجھے بھیجا، بہی، جو چیز دے کر، یعنی اللہ نے جو چیز مجھے دے کر بھیجا اس کی مثال، من الہدا، ہدایت سے،
والعلم اور شرعی علم سے، کمثل الغیث اس الغیث الکثیر موسلادھار بارش یعنی کثرت سے اترنے والی بارش کی طرح ہے، اصاب اردن کہ جو ایک زمین پر برسی، ایسی زمین پر، فکانت منہا طائفۃ تو اس زمین پر ایک ایسا گروہ تھا، طیبۃ جو پاکیزہ، یعنی یہاں گروہ سے مراد زمین کا حصہ، ٹکڑا، یعنی ایریا، ایسی زمین، ایسا ایریا تھا جو بڑی زرخیز اور سبز و شاداب، یعنی بڑی عمدہ تھی، طیبۃ یعنی بہت ہی عمدہ اور بڑی باصلاحیت زمین تھی کاشتکاری کے اعتبار سے، وہاں وہ موسلادھار بارش برسی، قابلۃ الماء اور اس زمین کے حصے نے جو کہ زرخیز تھا اس نے پانی کو قبول کیا، فانبتت القلع اور خوب جو اپنا ہے نباتات اور سبزہ اگا، سبزہ اور نباتات وغیرہ درخت تو سارے لہلانے لگے، والعشبہ القلع گھاس، والعشبہ اور اسی طرح جڑی بوٹیاں، الکثیر بہت زیادہ تعداد میں۔ تو ایسی زمین نے جب موسلادھار بارش رحمت کی برسی تو اس نے بہت زیادہ گھاس اور سبزہ کثیر تعداد میں اگایا، وکانت منہا اجادب اور اسی طرح اس زمین میں کچھ حصہ ایسا تھا جو کہ بنجر تھا، جس میں وہ صلاحیت نہیں تھی پانی کو جذب کرنے کی اور پانی سے زرخیز ہونے کی، لہلہانے کی وہ صلاحیت نہیں تھی، یعنی وہ حصہ بنجر تھا، اچھا نہیں تھا زمین کا کاشتکاری کے اعتبار سے، وکانت منہا اجادب جدب یعنی قحط زدہ زمین تھی، یعنی سڑی جلی تھی، امسکت الماء تو اس نے پانی کو روک لیا، پانی جب اس پر برسا تو آپ کو پتہ ہے کہ پتھریلی جگہ جو ہوتی ہے اس میں پانی کھڑا ہو جاتا ہے چشمے کی طرح، جذب نہیں ہوتا، پانی کو اس نے روک لیا، فنفع اللہ بہ الناس تو اللہ نے فائدہ تو دیا اس کے ساتھ لوگوں کو، کیا فائدہ دیا؟ فشاربوا انہوں نے پانی پیا، وسقوا پانی پلایا، خود بھی پیا لوگوں کو بھی پلایا، وزرعوا اور انہوں نے کھیتی باڑی بھی کی، لیکن خود زمین نے وہ پانی جذب نہیں کیا، یہ فرق ہے، اوپر والی نے زمین، اچھی زمین جو تھی اس نے پانی جذب بھی کیا اور لہلہائی، سبز و شاداب ہوئی اور لوگ بھی اس سے فائدہ، ظاہر ہے کہ فائدہ مند ہوئے، فائدہ اٹھایا، لیکن ایک زمین تھی جس نے پانی روک لیا اور جذب نہیں کیا، لیکن وہ پانی اکٹھا ہو گیا، لوگوں نے اس سے پیا اور سیراب ہوئے، وزارعوا اور انہوں نے زراعت بھی کی، کاشتکاری بھی کی، اس پانی کو استعمال کیا، جیسے آج کل جھیلیں ہوتی ہیں اور پانی اکٹھا ہو جاتا ہے، جمع ہو جاتا ہے اور پھر وہ آگے دریاؤں نہروں میں جاتا ہے، وَأَصَابَ مِنْهَا طَائِفَةً اور ایک ایسا زمین کا حصہ تھا، وَأَصَابَ وہی بارش موسلادھار بارش، پیچھے سے عطف آ رہا ہے، کمثل الغیث الکثیر اصاب طائفة اخرى، اصاب منہا طائفة اخرى زمین کے ایک اور حصے پر وہ موسلادھار بارش جو برسی، انما ہی قیعان گویا کہ وہ چٹیل میدان تھا، گویا وہ کیا تھا؟ چٹیل میدان تھا، لا تمسک مان یعنی ایسا ڈلواندار چٹانوں والا وہ علاقہ ایریا تھا کہ جس پر پانی بھی نہیں روک سکتا، ٹھہرتا بھی نہیں، انما یا قیعان ویسا ریگستانی علاقہ تھا ڈلواندار کہ لا تمسک مان کہ وہ نہ پانی روک سکا، ولا تنبت کلعن اور نہ وہ اگا سکا کوئی سبزہ گھاس، یعنی وہ جو پہلی دو طرح کی زمینیں تھیں اس سے یہ جدا ہے تیسرے حصے کی، یہ ڈلوان دار جگہ ہے، اس پر جب جیسا آپ دیکھتے ہیں پتھریلے پہاڑ ہیں یا ڈلوان دار ریگستان ہے، اوپر نیچے جگہ ہے تو پانی وہاں نہیں رکتا، دوسری طرف چلا جاتا ہے، ولا تنبت کلعن نہ وہ اس نے اگایا کوئی گھاس یا کوئی کھیت یا کوئی درخت یا کوئی نباتات، نہ وہ پانی روک سکی وہ جگہ، فذالک مثل تو پس یہی مثال ہے من فقہ فی دین اللہ جس نے
اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال بیان کر کے 3 طرح کی زمینوں کی اور اس پر برسنے والی بارش کی، فرمایا من فقہ فی دین اللہ، جس نے اللہ کے دین کو سمجھا، ونفعہ اور اس کو نفع دیا، نفعہ ما بعثنی اللہ بہ، اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے مجھے دے کر بھیجا، یعنی دین، شریعت، علم وحی، فعلم اس نے جانا، وعلم اور لوگوں کو بھی اس نے بتلایا، تعلیم دی، ومثل من لم یرفع بذلک اور اس شخص کی مثال کہ جو اس کے ساتھ نہیں، جس نے اپنا مورال بلند کیا اس دین کے ساتھ، شریعت کے ساتھ، راسن یعنی مباشرتاً یا ڈائریکٹلی، ولم یقبل اور نہ اس نے قبول کیا، خود اللہ اللہ کی ہدایت کو، اللہ دی ارسلت بہ جس کے ساتھ میں دے کر بھیجا گیا ہوں۔ تو یہ عزیز طلبہ یہ ہے مثال زمین کی 3 طرح کی، اور 3 طرح سے ہی اس کے علم وحی سے فائدہ اٹھانے والے آگے لوگ ہیں، جو بعض وہ ہیں پہلے زمین کے حصے کی طرح کہ خود بھی فائدہ لیا، دوسروں کو بھی دیا دین کے علم سے، ایک وہ کہ جس نے علم تو لے لیا، حاصل کر لیا، اور خود اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، لوگوں نے فائدہ اٹھایا، اور ایک وہ کہ جس پر وہ علم اللہ نے اتارا، وہی اسے توفیق بھی ملی، ٹائم بھی، وقت بھی ملا، لیکن وہ ایسا محروم رہا کہ نہ خود اٹھایا اس نے فائدہ اور نہ دوسرے کو فائدہ دیا، گویا کہ وہ اس سے ضائع ہو گیا، والعیاذ باللہ۔ حدیث اعظم میں 2 طرح کے آدمی مذکور ہیں، ایک دین کی نعمت سے فائدہ اٹھانے والا اور دوسرا اس سے فائدہ نہ اٹھانے والا۔ حدیث میں زمین بھی 2 طرح کی مذکور ہوئی، ایک وہ جو پانی سے خود فائدہ اٹھاتی ہے، اور دوسری وہ جو اس فائدے سے محروم رہتی ہے۔ پھر آگے فائدہ اٹھانے والی زمین کی 2 قسمیں ہیں، کھیتیاں اور اناج وغیرہ اگانے والی اور نہ اگانے والی، یہ ایک الگ اور تقسیم ہے۔ تو بہرحال جو حدیث میں ہے وہ 3 طرح کی کھیتیاں ہیں، اور اس سے 3 طرح کے فائدے اٹھانے والے لوگ، ان پر چشمہ کی جاتی ہے۔ حدیث 151 قرآن حکیم کی آیات کی 2 قسمیں ہیں، محکم اور متشابہ۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورہ آل عمران کی آیات تلاوت فرمائیں، والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، یہاں سے لے کر آگے وما یذکر الا اولو الالباب۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات جب یہ تلاوت فرمائیں تو قالت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِذَا رَأَيْتَ، تو جب اے عائشہ تو دیکھے، اے عائشہ جب تو دیکھے، یہاں تک تو صحیح بخاری کے الفاظ تھے، اور آگے وعند مسلم، اور امام مسلم کے ہاں یہ بھی الفاظ ہیں کہ رأیتم الذین، جب تم دیکھو ان لوگوں کو، اذا رأیتم جب تم دیکھو ان لوگوں کو، یتبعون جو پیچھے پڑتے ہیں ان آیات کے، ما تشابہ جو متشابہ ہیں، متشابہ آیات کے جو پیچھے پڑتے ہیں انہی کو فالو کرتے ہیں، انہی کی تلاش میں سرگرداں رہتے ہیں تاکہ ہم عمل سے بچ سکیں اور معاملہ مشکوک ہو جائے۔ ما تشابہ منہ فاولئک الذین، پس تو وہ یہی لوگ ہیں، سماہم اللہ، جن کو اللہ نے جن کا نام رکھا ہے قرآن مجید میں، کیا؟ وہی آیت کریمہ میں جس کا آیا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ۔ جو پوری آیت جب پڑھو گے سورہ آل عمران کی تو اس میں یہ ملے گا آپ کو کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے موسوم کیا، جن کا اللہ نے نام رکھا ہے، کیا کہ جن کے دلوں میں کجی ہے، کجرو لوگ، کجرو لوگ وہ ہیں جن کے دلوں میں کجی ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں، ان کی علامت کیا ہے کہ وہ متشابہ جو آیات ہیں قرآن حکیم کی ان کو فالو کرتے ہیں، اور متشابہ آیات کی جو کو ڈیفائن کیا علماء نے، اور اس طرح محکم آیات کو مختلف الفاظ کے ساتھ، لیکن بظاہر وہی یہ محکم آیت وہ ہوتی ہے جس کا معنی بالکل واضح ہو، اور اپنے مدلول میں بھی، معنی میں بھی، حقیقت میں بھی واضح ہو، بالکل کلیئر ہو۔ اور متشابہ وہ آیت ہے کہ جو کئی ایک معانی
جو ہیں اس پر اس سے مفہوم ہو، یعنی سمجھے جا سکیں. صرف ایک واضح معنی نہیں بلکہ کئی ایک معنی اس کے ہو سکتے ہوں، وہ متشابہ ہوتی ہے اور کلیئر نہ ہو کوئی بھی معنی. تو جو وہ لوگ جو کہ عمل سے بھاگتے ہیں وہ کن آیات کی کو فالو کرتے ہیں جو متشابہ ہیں، ما تشابہ منہ. تو اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کا نام رکھا ہے کہ یہ کجرو ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، ان کے دلوں میں زیغ ہے، یعنی وہ زنگ ہے، ٹیڑھ پن ہے ان کے دلوں میں. سماہم اللہ، اللہ نے ان کا نام رکھا ہے فَاحْذَرُوهُمْ، تو ایسے لوگوں سے بچو. یعنی وہ جو لوگ تعویلوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، قرآن حکیم کی آیات کی تعویلیں کرتے ہیں اور کبھی کوئی معنی، کبھی کچھ معنی، کبھی اپنی مرضی کا معنی، کبھی اپنی خواہشات کے مطابق معنی، تاکہ ہم اس کے عمل سے بچ سکیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے بچو. قرآن حکیم کی محکم اور متشابہ آیات کی تفصیل فتح البیان میں مذکور ہے، مگر زیادہ درست قول کے مطابق محکم وہ ہے کہ جس کے معنی واضح ہوں اور اس کی دلالت بھی ظاہر ہو، اور متشابہ وہ ہے کہ اس کے معنی واضح نہ ہوں اور نہ ہی اس کی دلالت ظاہر ہو، نہ اپنے نفس کے اعتبار سے اور نہ اپنے غیر کے اعتبار سے. تو یہ آیات جو ہیں جیسے حروف مقطعات ہیں، عزیز طلبہ، الف لام میم ہا میم طاسین کاف یا عین صاد، بعض صورتوں کے شروع میں. تو اللہ عالم بمرادی بذالک، اس کے بارے میں علماء یہی کہتے ہیں اور یہی درست ہے کہ ان کا معنی اور مفہوم حقیقت میں اللہ ہی جانتے ہیں. تو یہ متشابہات میں سے ہیں جو بعض صورتوں کے شروع میں ہیں. حدیث کے الفاظ میں فَأُولَٰئِکَ الَّذِينَ سَمَّاهُمُ اللَّهُ میں نام سے مراد کیا نام اللہ نے لیا؟ کجرو، یا جن کے دل میں کجی ہے. مطلب یہ کہ یہ وہی لوگ ہیں جو مختلف معانی کی متحمل آیات کی تلاش میں لگے رہتے ہیں کہ ہمیں عمل نہ کرنا پڑے. حدیث 152، متشابہ آیت میں جھگڑا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کا باعث ہے. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، قال حجرت، میں آیا، رخ کیا میں نے الی رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب، یعنی اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا، یومن، ایک دن، قال، تو کہنے لگے فسمع اصوات رجلین، کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فسمع، اللہ کے رسول نے سنا، اصوات رجلین، دو آدمیوں کی آوازیں، اختلافا، جو اختلاف کر رہے تھے، فی آیت، ایک قرآن حکیم کی آیت میں جھگڑ رہے تھے، باس مباحثہ کر رہے تھے. فخرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے، تشریف لائے. یعرف فی وجہہ، آپ کے چہرہ انور سے پہچانا جاتا تھا، الغضب، غصہ، غصے میں تھے. فقال، اور کہنے لگے، آپ فرمانے لگے، انما ہلاک، بے شک ہلاک ہوا، ہلاک ہو گئے، من کان قبلکم، جو تم سے پہلے لوگ تھے، پہلی امتیں تھیں، ہلاک ہو گئیں، تباہ ہو گئیں، باختلافہم، اپنے اختلاف کی وجہ سے، فی الکتاب، اللہ کی کتابوں کے بارے میں. اللہ کی کتابوں میں جو اختلاف کرتے تھے وہ لوگ، حالانکہ واضح اور کلیئر چیزیں ہوتی تھیں، وہ اختلاف کرتے تھے، تو اس چیز نے ان کو ہلاک کر دیا. تو یہ اختلاف وہ ہے کہ جو انسان کو شک و شبہات تک لے جائے اور کفر تک لے جائے اور عمل سے انسان جو ہے وہ رک جائے. اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہلاکت کا باعث وہ اختلاف ہے جو ایک تو شک و شبہ میں ڈالے اور آپس میں دشمنی پیدا کرے، اور دوسرے وہ اختلاف معاشرے میں کفر و بدعت کے فروغ کا سبب بنے. تو یہ اختلاف تھا جنہوں نے ان کو ہلاک کیا. چھوٹا موٹا اختلاف جو ہے اس سے یہ بات نہیں ہے، وہ تو جو تحقیق کے لیے کیا جاتا ہے. علماء کرتے ہیں، علماء مجتہدین کا اختلاف ایک اعتبار سے باعث رحمت اور دین میں فراخی اور سوجھ بوجھ کا سبب ہے، جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے منقول ہے. حدیث 153، دین میں بے جا کثرت سے سوالات کرنے کی مذمت. وعن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اعظم المسلمین فی المسلمین جرما، مسلمانوں میں سے سب سے بڑھ کر جرم کے اعتبار سے وہ شخص ہے، کون؟ من سآلا، جو پوچھے، سوال کرے، عن شیئن، کسی چیز کے بارے میں، لم یحرم، جو نہیں حرام تھی، علی الناس، لوگوں پر، فحرم من اجل مسئلتہ، تو اس کو حرام کر دیا جائے اس کے سوال کرنے کی وجہ سے. متفق علیہ. تو بالعموم شریعت میں بہت زیادہ میخیں نکالنا اور کیڑے نکالنا دین کے معاملے میں، مسائل میں،
گہرائی میں بہت زیادہ عام آدمی کا جانا اور کریدنا، بار بار سوال کرنا، پھر وہ جب طے تک پہنچے تو حقیقت کچھ ایسی نکلے کہ اب اس پر پابندی لگ جائے، تو اس کی بنا پر وہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ بھی پابندیاں کرنے لگیں، تو یہ چیز اچھی نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ سوال جو ہے کثرت سے آگے اس کا ذکر ہے کہ دین میں سوالات کی کثرت کے بارے میں مذمت خاص طور پر ان لوگوں کے بارے میں ہے جو ذرائع سرکشی، تکلف اور دین میں اعتراضات ڈھونڈنے کی غرض سے بار بار سوال کرتے ہیں۔ اور اس کی ایک مثال بنی اسرائیل کا سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے گائے کی بابت بار بار پوچھنا تھا، عمل کے لیے نہیں بلکہ عمل سے بچنے کے لیے، تو بتا کہ ہم گائے ذبح کرنے سے بچ جائیں۔ تو یہ کٹ اجتیاں اور اس طرح کے اعتراضات ڈھونڈنے کے لیے اور لوگوں کو شکوک و شبہات میں دین کے بارے میں ڈالنے کے لیے یہ سوالات کرنا، یہ ہے اس کا حدیث میں اس بارے میں مذمت اور سختی اور شدت۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس قسم کے الفاظ ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کثرت السؤال وقیل و قال وان اضاعت المال، سوالات کی کثرت سے اور کیل و قال سے اور مال ضائع کرنے سے منع فرمایا ہے۔ آخری زمانے میں جھوٹے دجالوں کا ظہور۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یکون فی آخر الزمان، آخری زمانہ یعنی قرب قیامت کیا ہوگا، ہوں گے دجالون دجال، کذابون جھوٹے، یاتونکم جو تمہارے پاس آئیں گے، من الاحادیث ایسی ایسی حدیثیں لے کر، بما لا تسمعوا جن کی بابت تم نے کبھی سنا نہیں ہوگا، بما لا تسمع بما لم تسمعوا کہ نہیں سنا ہوگا تم نے ان کے بارے میں، انتم تم نے، ولا آباؤکم اور نہ تمہارے فور فادرز نے، فَإِيَّاكُمْ تو ایسے لوگوں سے تم بچو، فَإِيَّاكُمْ پس ایسے لوگوں سے تم بچو، وَإِيَّاهُمْ اور ان کو بچاؤ، وَإِيَّاهُمْ ان کو بھی اپنے قریب آنے سے بچاؤ اور خود بھی ان کے قریب جانے سے بچو، لا يُضِلُّونَكُمْ اس لیے کہ جب وہ آئیں گے آپ کے پاس یا آپ ان کے پاس جائیں گے، دونوں صورتوں میں نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہیں گمراہ کر دیں گے، فتنے میں ڈال دیں گے، لا يُضِلُّونَكُمْ نہ وہ تمہیں گمراہ کر سکیں، ولا يَفْتِنُونَكُمْ اور نہ وہ تمہیں کسی آزمائش اور فتنے میں ڈال سکیں دین کے معاملے میں، کیونکہ وہ جھوٹے ہوں گے نا، دجال کذاب، اور لائیں گے کیا، عام جاہلوں کے پاس حدیثیں بڑی بڑی لمبی، علیہ باللہ۔ اس لیے حدیث کے بارے میں بہت زیادہ تحقیق کی اور احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ اللہ نہ کرے رحمت للعالمین کی ذات اقدس پر کوئی جھوٹ نہ بند جائے۔ تو ایسے لوگوں کا ظہور قرب قیامت کی ایک علامت بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے احادیث بیان کرنا محض سچائی کی دلیل نہیں ہے۔ موجودہ دور میں ایسے بظاہر بہت سے علماء اور مشائخ چلتے پھرتے دکھائی دیتے ہیں، حدیثوں کے انبار لے کر، وہ جھوٹی اور من گڑت تو تحقیق نہیں ہوتی، اور غیر صحیح غیر مستند یعنی ساؤنڈ نہیں ہوتی۔ حدیث میں فتنہ سے مراد الحاد اور شرک کے فتنے سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ آج کے دور میں نیچری اور مرزائی پیش ہیں، یہ نیچری جو ہیں اور مرزائی ان کے پاس بھی جاؤ تو یہ آپ کے پاس بڑے بڑے دلائل لے کے آئیں گے قرآن اور حدیث سے۔ 155 155 تورات کے حوالے سے اہل کتاب کی نہ تصدیق کرو نہ تکذیب۔ وعنہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صحیح روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں، کان اہل الکتاب اہل کتاب تھے، اہل کتاب یقرؤون التوراۃ تورات کو پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اپنی بات کہ اہل کتاب تورات کو پڑھا کرتے تھے بالعبرانیت عبرانی زبان میں، عبرانی زبان میں، ہبرو زبان، عبرانی زبان آج بھی ان کے پاس ہے، وَيُفَسِّرُونَهُ اور ان کی تفسیر کرتے تھے بالعربیت اہل الاسلام مسلمانوں کے لیے عربی زبان میں اس کی تفسیر کرتے تھے۔ تو اہل کتاب خاص طور پر یہودیوں کا کیا کام تھا، یہودیوں عیسائیوں کے عالموں کا، کہ وہ تورات کو اصل عربی عبرانی زبان میں پڑھتے اور اہل اسلام کے لیے عربی میں اس کا ترجمہ کرتے، تفسیر کرتے، اس میں وہ ڈنڈیاں مارتے تھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نے فرمایا، تو تم کیا کرو اس وقت، اے صحابہ سے کہا، لا تصدقوا اہل الکتاب اہل کتاب کی نہ تم تصدیق کرو، ولا تکذبوہم اور نہ تم ان کو جھٹلاؤ، وقولوا اور کہو کیا، اس کو سن کر کیا کہو، آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا
اور جو ہماری طرف اتاری گئی، ہم اللہ پر ایمان لائے، اور اس چیز کی طرف جو بدریہ وحی جبریل اللہ کے پیغمبر پر اتاری گئی ہم تو اس پر ایمان رکھتے ہیں، یہ جواب میں کہا کرو، اور اس کو نہ سچ کہو نہ جھوٹ کہو، ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے سچ غلط بھی ہو۔ تورات کے حوالے سے ایسا مسئلہ جس بارے میں کتاب و سنت میں صراحت نہ ہو، اس سلسلے میں خاموشی بہتر ہے۔ اگر تو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے کوئی صراحت آ جائے اس مسئلے کے بارے میں جو تورات میں ہوا ہے، اس سے تو پھر مسئلہ ختم ہو جائے گا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ لیکن اگر کتاب و سنت میں صراحت نہ ہو تو پھر خاموشی بہتر ہے، اس لیے کہ تورات کی تصدیق سے اس لیے روکا گیا ہے کہ شاید یہ حصہ بدل دیا گیا ہو، جیسے کہ ان کے یہودیوں کا احبار کا کام تھا، اور تکذیب سے جھٹلانے سے اس لیے منع کیا گیا ہے کہ تورات وہ اصل ہے، اللہ کی کتاب جو اتری تھی، لیکن اہل کتاب نے بعض جگہ اپنی مرضی سے تغیر و تبدل بھی کر دیا ہے، مگر اس وقت ہو سکتا ہے کہ وہ سچ ہی بیان کر رہے ہوں، تو ضروری نہیں ہے کہ اہل کتاب ہر چیز غلط ہی بیان کریں، ہو سکتا ہے جو اصل کتاب تھی ان میں سے اصل حصہ جو ہے وہ بھی بیان کرتے ہوں وہ لوگ۔ تو تم اس بارے میں خاموشی جو ہے وہ اس بارے میں بہتر ہے، لا تصدقوہم ولا تکذبوہم۔ حدیث 156، بغیر تحقیق کے کوئی بات کہہ دینا جھوٹ کے زمرے میں آتا ہے۔ ہاں جی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کفا بالمرء، کافی ہے آدمی کے لیے یہ کافی ہے بات، کاذبان، جھوٹا ہونے کے اعتبار سے، جھوٹا ہونے کے اعتبار سے آدمی کے لیے کافی ہے ان یحدث، کہ وہ بیان کرتا جائے بکل ما سمع، ہر وہ چیز جو اس نے سنی ہے، ہر وہ چیز جو سنی ہے اس کو کہتا جائے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے۔ تو سورہ حجرات میں بھی آیا ہے نا کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا فتصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ کوئی بھی شخص خبر لے کر آئے تو یہ نہیں ہے کہ وہ تم اس کو بس سچ مان لو، نہیں، اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ وہاں فاسق کا ذکر آیا ہے، لیکن فاسق کے علاوہ بھی اگر وہ شخص جس کو تم نہیں جانتے کہ وہ آیا فاسق ہے یا نیک ہے یا کیسا ہے، تو اس کی بات جو ہے وہ آپ کے لیے شخص نیا ہے تو اجنبی ہے، تو اس کے لیے وہ فاسق نہ بھی ہو تو آپ تو اس کو نہیں جانتے، تو اس لیے آپ اس کی بات کی تحقیق کر لیں تو پھر ہی آگے جا کر اس کو آگے نشر کریں۔ تو اس لیے ہاں، اگر کوئی ایسا شخص عالم فاضل ہو، ایسا محقق ہو، ایسا متقی اور پرہیزگار ہو جس کے بارے میں آپ کو اعتماد ہو کہ یہ بات اتھینٹک کہتے ہیں اور صحیح کہتے ہیں اور دیانتدار ہیں، امین ہیں، صادق ہیں، عام تجربے کی بنا پر، تو وہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی تصدیق آپ کریں، اس کو ماننے میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن خصوصی دین کے حوالے سے کوئی بات ہو تو اور آپ کو کہنے والے کے بارے میں آپ نہیں جانتے تو آپ ضرور اس کی تحقیق کریں، آگے کر دینا ہر بات کو کہ یہ ٹھیک ہے، درست ہے، اور آگے نشر کر دینا، جیسا کہ آج کل یہ استغفر اللہ الیاذ باللہ گوگل پر اور اسی طرح یہ نیٹ پر اور اسی طرح یہ فیس بک پر اور اسی طرح یہ موبائلوں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے، دنیا بھر کے ڈرامے، دنیا بھر کے جھوٹ، دنیا بھر کے اپنا پراپیگنڈے اور شوشے ہو رہے ہیں الیاذ باللہ، اور لوگ اسی طرح آگے پھر نشر کرتے چلے جاتے ہیں، پھیلاتے چلے جاتے ہیں۔ حدیث 157، برائے خلاف جہاد، برائی کے خلاف جہاد ہاتھ کے علاوہ زبان اور دل سے بھی ہوتا ہے۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما من نبی، کوئی بھی ایسا نبی نہیں، بعث اللہ، کہ جسے اللہ نے مبعوث فرمایا ہو، فی امتی، اس کی امت میں، قبلی، مجھ سے پہلے، الا کان لہ فی امتہ، مگر تھا اس کے لیے یا تھے اس کے لیے اس کی امت میں حواریون، اس کے ہیلپر، اس کے مددگار، اس کے معاون، صحابہ، حواری جنہیں کہتے ہیں یا صحابی، وَأَصْحَابٌ، اور ایسے صحابی، یا خذونا، جو پکڑتے تھے، بسنت ہی، اس کے طریقے کو، اس پیغمبر کے طریقے کو ہاتھوں ہاتھ لیتے تھے عمل کے لیے،
وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، اور پیروی کرتے تھے اس پیغمبر کے حکم کی۔ تو کوئی بھی ایسا نبی نہیں آیا کہ جس کے لیے اللہ نے اس کی امت میں سے اس کے مددگار پیدا نہ کیے ہوں۔ حواری، ساتھ رہنے والے یا صاحب ساتھی، مصاحبت اختیار کرنے والے، جو اس کی بات کو، سنت کو مانتے اور اس کی اطاعت و فرما برداری کرتے۔ ثم، پھر کیا ہوتا کہ یہ تو شروع میں ہوتا معاملہ، پھر آہستہ آہستہ جب وہ اس دنیا سے نبی پیغمبر چلے جاتے تو پھر ان کے آگے پیروکار نہ خلف آنا شروع ہو جاتے۔ ثم، پھر انہا تخلف، نہ بعد میں آتے، من بعد، ان کے بعد آتے، ان کی جگہ پہ آتے، بعد میں ان کے بعد، یعنی ان حواریوں کے بعد جو سچے صحابہ تھے، اصحاب ایمان، ان کے بعد پھر کیا آتے؟ خلوف، ایسے ناخلف، ایسے فاسق فاجر، ایسے نافرمان، ایسے ناخلف، تخلف، جو کہ بعد میں آتے، ان کے خلوف، ایسے ناخلف، یقولون، جو وہ کہتے تھے، کیا کام ہوتا تھا ان کا؟ یقولون، وہ کہتے تھے، ما لا یفعلون، جو وہ خود نہیں کرتے تھے۔ ہاں جی، اتو میاں تسبیح تے وچوں میاں کسبی، منہ سے کچھ کہہ رہے ہیں اور دل میں کچھ ہے، کرتے کچھ ہیں اور کہتے کچھ ہیں، قول و فعل میں تضاد ہے۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ مبغوض اور قابل نفرت اور غصہ دلانے والا یہ معاملہ ہے کہ کہے کچھ اور کرے کچھ۔ استغفر اللہ۔ اہل کتاب خاص طور پر دنیا بنانے کے لیے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ کرتے تھے جو جس کا وہ حکم نہیں دیتے تھے، خود کرتے تھے حکم نہیں دیتے تھے، اور حکم دیتے تھے خود نہیں کرتے تھے۔ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ، تو جو ان سے جہاد کرے، بیادے ہی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسے لوگ ہیں کہ ان سے جہاد کرنا چاہیے، باطل پر ہیں وہ، اور ان سے لڑنا برحق ہے، جہاد ہے۔ فمن جاہدہم، تو جو ان سے جہاد کرے گا، بیادی، اپنے ہاتھ سے یعنی ویپن بھی استعمال کرے، فہو مومن، تو وہ سچا مومن ہے۔ ومن جاہدہم بلسانہ، اور جو ان سے جہاد کرے گا اپنی زبان کے ساتھ، اگر ہاتھ سے نہیں، ہاتھ کی طاقت ہمت نہیں، قوت نہیں، تو زبان استعمال کرے، حق گوئی بے باکی، فہو مومن، تو وہ مومن ہے۔ ومن جاہدہم بقلبہ، تو جو شخص ان سے جہاد کرے گا دل کے ساتھ، زبان سے بھی نہیں کر سکتا، فتنوں کا اندیشہ ہے تو دل میں ہی برا جانے، پھر بقلبہ فہو مومن، تو وہ مومن ہے۔ ولیس وراء ذلک، اور اس کے بعد کوئی بھی مرحلہ نہیں، سٹیپ نہیں ہے، من الایمان، ایمان کا درجہ نہیں ہے، حبۃ خردل، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی، اور اس کے ورے پھر یا اس کے بعد کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں۔ وہ جو شخص جو ہے دل میں بھی برائی کو، حالانکہ دل میں کوئی کسی کو کوئی دیکھ نہیں رہا، کوئی دشمن، کوئی اس کا مخالف، لیکن دل میں وہ خود از خود وہ جو ہے برائی کو برائی نہیں سمجھ رہا، تو کیا مطلب ہے؟ پھر دل جو ہے وہ بیمار ہے، دل کے اندر ایمان نہیں، تو پھر ایمان سے بغیر وہ خالی ہے۔ گزشتہ انبیاء علیہ السلام کے مددگار ساتھیوں میں سر فہرست ان کے حواری ہیں۔ ناخلف لوگوں سے مراد بد عمل، عالم اور برے سردار ہیں، کرتے کچھ کہتے کچھ۔ دل سے بھی اگر برائی کو برائی نہ سمجھا جائے آخری، تو گویا وہ برائی پہ راضی ہوا، بالکل صحیح ہے۔ کسی چور نے چوری کی اور ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، وہ اندر سے راضی ہے دل سے، یعنی بڑا اچھا کیا ہے۔ کسی کو قتل کر دیا گیا، وہ اندر سے راضی ہے، جی بڑا اچھا ہو گیا ہے۔ اب اس کا دل، اس کا کیا، پھر اس کے دل کی یہ کیفیت ہے کہ اور یہ کفر ہے، والعیاذ باللہ۔ ہدایت کی طرف رہنمائی باعث اجر، اور گمراہی کی طرف دعوت باعث گناہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من دعا الی ہدی، جو شخص ہدایت کی طرف بلائے، تو کان لہ، تو ہوگا اس کے لیے، من الاجر، اجر ثواب، مثل اجور من تبعہ، ان لوگوں کی مثل اس کا اجر ہوگا جو اس پیروی، جو ہدایت کی پیروی کریں گے، من تبعہ، لا ینقص ذلک من اجورہم شیئا، بلائی کی طرف بلانے والے اور اس پر عمل کرنے والے دونوں کے اجروں میں سے کچھ بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ لا ینقص ذلک من اجورہم شیئا۔ اسی طرح فمن دعا الی ضلالۃ، جو شخص گمراہی کی طرف بلائے، نعوذ باللہ، کان علیہ من الاثم، تو اس پر اس گمراہی کا اپنا بھی بوجھ ہوگا، بلا رہا ہے گمراہی کی طرف، مثل آثام من تبعہ، اور ان لوگوں کی گمراہی کا بھی اس پر بوجھ ہوگا، گناہ ہوگا، جن کو وہ دعوت دے رہا ہے گناہ کی طرف۔
لا ينقص ذلك من آثام شیئا، ان گناہ کی طرف بلانے والے اور پھر گناہ پر عمل کرنے والے ان سب لوگوں کے جو ہوں گے گناہ، ان میں سے کچھ بھی کمی نہیں ہوگی۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی پوری عدل و انصاف پر مبنی سنت طاہرہ ہے کہ ایسا ہی ہو۔ تو آج ناظرین اپنا عزیز طلبہ، یہ ہمارے چند اس سبق کے حوالے سے آج کے جو ہم نے پڑھا ہے احادیث کی صورت میں، اللہ کی توفیق سے کچھ سوالات ہیں جو کہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ ان کو نوٹ کر لیں اور آپ ان کو دل کی تختی پر اور دماغ میں ثبت کر لیں۔ پہلا، حدیث میں الفاظ فمن راغب عن سنتی فلیس منی سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ دوسرا سوال، 145 حدیث میں مذکور ان 3 اشخاص کے نام ذکر کریں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھا تھا۔ تیسرا سوال، حدیث 146 میں ثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئن سے کیا مراد ہے؟ نمبر 4، تعبیر نخل کا کیا مطلب ہے؟ نمبر 5، حدیث 149 کے مطابق آگ جلانے اور پھر اسے روشن کرنے سے کیا مراد ہے؟ نمبر 6، محکم اور متشابہ آیات کی تعریف کریں۔ نمبر 7، حدیث 154 کی روشنی میں آخری زمانے میں جھوٹے دجالوں کی خاص کیا علامت بیان کی گئی ہے؟ اور نمبر 8، حدیث 157 میں انبیاء علیہ السلام کے ناخلف لوگوں کا کیا کردار بیان ہوا ہے؟ وہ جو کہتے ہیں کرتے نہیں، اور جو کرتے ہیں وہ کہتے نہیں، قول فعل میں تضاد ہے، والعیاذ باللہ۔ تو عزیز طلبہ، اس سے پہلے کہ ہم وائنڈ اپ کریں آج کے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی توفیق سے اس سے دعا طلب کرتے ہوئے، توفیق طلب کرتے ہوئے، میں اس سے ایک استدراک ہے جو کہ ایک میری بیٹی شاگردہ ہے، اس نے مجھے انفارم کیا ہے اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ میں آپ کو بھی انفارم کروں۔ شاید آپ نے بھی اس کو پک کیا ہو، لیکن اس بچی نے اس کو فائنڈ آؤٹ کیا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ وہ بڑے توجہ سے سبق کو سنتی بھی ہے اور ریوائز بھی کرتی ہے۔ تو علم میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے۔ وہ تھا پچھلے گزشتہ جو ہم نے کل کا لیسن تھا، اس میں حضرت جو تھے نا اپنا ایک صحابی، ان کا ذکر انہوں نے کیا تھا، تو وہ کہتی تھیں کہ آپ نے ان کا جو ذکر کیا ہے وہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، یعنی 15 ہجری میں وہ فوت ہوئے ہیں۔ تو وہ ہیں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ قبیلہ خدرج کے سردار تھے، اور میں نے ان کا کچھ ترجمہ بھی قدر تفصیل سے ان کے حالات زندگی کے بھی، کارنامے بھی اور فضائل بھی ذکر کیے تھے حدیث کی روشنی میں۔ تو سبقت لسانی یا اس بنا پر جلدی میں مجھے اس بات کا خیال نہیں رہا کہ میری زبان سے ان کی وفات 15 ہجری نکلی، جبکہ ان کی وفات 5 ہجری کو غزوہ خندق کے فوراً بعد ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کا جنازہ پڑھایا تھا، اور پھر یہ بات فرمائی تھی کہ ان کی وفات پر جو عرش الہی ہے وہ بھی کانپا اور لرزا، اور یہ وہ ہستی ہیں کہ جن پر ان کی قبر جو ہے وہ تنگ ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول جو ہیں وہ تسبیح پڑھنے لگے، اور پھر اسی طرح انہوں نے تکبیر بھی کہی۔ تو میری زبان سے یہ نکلا کہ وہ 15 ہجری کو، جبکہ 15 ہجری جو ہے وہ تو اپنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بنتا ہے، جبکہ آپ 5 ہجری میں شہید ہوئے تھے غزوہ خندق میں زخم لگنے کی وجہ سے، اور آپ کو بنی قریظہ میں بھی زخم کی وجہ سے سواری پر سوار کرا کے لایا گیا تھا، تاکہ وہ بنی قریظہ میں یہودیوں کے بارے میں، بنو قریظہ کے جو یہودی تھے ان کے بارے میں وہ فیصلہ دیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق۔ پھر انہوں نے فیصلہ بھی دیا۔ تو اس کے بعد ان کا جو زخم تھا، جو کہ جہاد کے دوران لگے تھے ان کو زخم، اس میں پیپ پڑ گئی یا انفیکشن ہو گئی، تو وہ انہیں شہادت نصیب ہوئی۔ تو 5 ہجری میں ہوئے تھے، نہ کہ 15 میں۔ تو یہ استدراک تھا، میں چاہتا تھا کہ آپ کی گوش گزار کر دوں۔ اس کے ساتھ ہی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا ہے اس پہ سمجھ کر عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔